الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملا رہا رہنما خواجہ امیر و دین ولی قطب عالم بنا بحالے ما غریبا ہو خدا را یکنگا ود برائے حضرت پیر میاں تنویر مرشد اہل طریقت مظہر فیض کثیر. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
مقصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خالق کائنات مالک کائنات کا کروڑہ شکر ہے کہ اس خالق کائنات مالک کائنات نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں حضور علیہ السلام کے طفیل سے، آپ کے صدقہ سے آج پھر جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ خالق کائنات کا محض فضل ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کو جو سجدہ کرتا ہے یہ رب کی توفیق ہی سے کرتا ہے، رب کی توفیق کے بغیر کوئی رب تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتا. یہ جس کو رب تعالیٰ توفیق دے سجدہ وہی کرتا ہے. تو ہمیں اپنے نصیب پر فخر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں رب تعالیٰ نے دوبارہ پھر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ شان اولیاء ہے. اولیاء اللہ کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک جو اللہ کے بندے ہیں نہ وہ ان کو کوئی ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ڈر نہیں کہ فلاں چیز آ گئی وہ مجھے نقصان پہنچا دے گی، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ حق بیان کرنے میں ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں. اور جو اولیاء اللہ ہیں وہ حق بیان کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں، حق بیان کرتے ہیں کوئی خوف نہیں، نہ وہ اس پر غمگین ہوتے ہیں یار میں نے یہ حق تو بیان کر دیا، یہ بات بیان کر دی تو اب میرا کیا بنے گا، جو باطل ہے قوت باطل ہے وہ مجھے نقصان پہنچائے گی، اس چیز کا انہیں ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا. اور قیامت والے دن بھی اس دن بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا اور انہوں نے اللہ رب العزت کے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کے ارشادات پر عمل کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت مشہور بات ہے کہ آپ اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو یہ درس دے رہے تھے، اولیاء کی شان بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے اولیاء اللہ کی نشانیاں بیان فرمائی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. اور فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس رستے سے گزر جائے، جس جگہ سے گزر جائے اس جگہ کو دیکھ کر بھی خدا یاد آ جائے. اور تیسری آپ نے ارشاد فرمائی کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالی
کے جتنے بھی احکامات ہیں، شریعت ہے، اس پر عمل کرے، اللہ کا ولی وہ ہے۔ آج ہمارے زمانہ میں ایسے کتنے پیر ہیں جنہوں نے آج تک نماز نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز میں کبھی دکھائی نہیں دیے ہیں، پیر اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں اور بے علم ہے، علمی یتیم ہیں، ان کو کسی قسم کا علم نہیں، دین کے متعلق علم نہیں، کہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں۔ تو آؤ میں آپ کو پیر کی ولایت کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ ولایت ہے کیا، اس کے متعلق چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ یہ بندہ کوئی جتنی مرضی محنت کر لے، ولایت کسی کو نہیں مل سکتی، یہ اللہ کا فضل ہوگا تو ولایت ملے گی۔ اور آگے کیا آدمی مشقت والے اعمال سے ولایت حاصل کر سکتا ہے؟ تو جناب اعلیٰ، آدمی ولایت وہ بھی شے ہے، یعنی خدا کا عطیہ ہے، خدا کی عطا کردہ ولایت ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ یعنی مشقت والے اعمال سے آدمی خود حاصل ولایت نہیں کر سکتا، البتہ غالب اعمال حسنہ سے عطیہ الہی کے ذریعے ہوتی ہے، اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے، جن کو مادرزاد ولی بولا جاتا ہے، ان کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کیا ولایت بے علم کو مل سکتی ہے؟ ولایت بے علم کو مل سکتی ہے؟ یہ سوال ہے کہ ولایت بے علم کو، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ ولی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، ولایت بے علم کو نہیں، اہل علم کو ملتی ہے، اور جو علم والا ہے وہی ولی ہے، خواہ علم میں بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبے پر پہنچ گیا ہو کہ اللہ عز و جل اس پر علوم منکشف فرما دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علوم بتا دے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے علوم ظاہری نہیں پڑھا تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو علوم عطا فرمائے تھے۔ تو جناب اعلیٰ، کس امت کے اولیاء سب سے افضل ہیں؟ کس امت کے اولیاء سب سے افضل ہیں؟ تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدیین یعنی اس امت کے اولیاء افضل ہیں۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ہر بات کا حوالہ ہے۔ جو پہلی بات کی میں نے کہ ولایت کیا ہے، یہ بحر شریعت میں اس بات کی وضاحت آپ کو مل جائے گی، اور ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 سے آپ کو مل جائے گی۔ اور جو بات میں نے عرض کی ولایت بے علم کو نہیں مل سکتی، الفتوحات المکیہ میں آپ کو ملے گی، اور یہ جو ابھی بات کی ہے یہ آپ کو الیواقیت الجواہر میں مل جائے گی۔ اور اس امت میں سب سے افضل کون سے اولیاء ہیں؟ اس امت میں سب سے افضل کون سے اولیاء ہیں؟ تمام اولیاء محمدیین میں سے سب سے زیادہ معرفت و قرب بے الہی میں خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، حضرت علی المشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور ان میں ترتیب وہی ہے، ترتیب افضیلت بھی یہی ہے، سب سے زیادہ معرفت و قرب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ہمارے ذہنوں میں سوال اور ایک یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ ولایت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے۔ بعض کے پاس اگر بندہ جائے نا
کہے کہ یہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، آپ اللہ کے ولی ہیں، اس چیز سے آپ پرہیز کریں، وہ کہتے ہیں کہ ولایت اور ہے، شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ میں نے کہا نہ شریعت اور ہے نہ طریقت اور ہے، یہ دونوں ایک ہیں۔ ہاں طریقت منافی شریعت نہیں، یعنی جس کے پاس طریقت ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں چل سکتا، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے، جو طریقت ہے وہ شریعت کا ہی باطنی حصہ ہے۔ تو یا بعض جاہل صوفی بننے والے جو کہہ دیتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور ہے، محض گمراہی ہے۔ اس زعم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر الجہاد ہے، الحاد ہے، یعنی کفر ہے۔ جو بندہ کہے کہ میں اب شریعت کے دائرے سے باہر ہوں، اب مجھے شریعت مجھ پر جاری نہیں ہوگی، وہ بندہ کافر ہے۔ یہ کو میں اپنی بات اپنے آپ کی طرف سے بات نہیں کر رہا، احیاء العلوم کتاب اور اس میں آپ کو صفحہ جلد نمبر اس کی صفحہ نمبر 139 پہ مل جائے گی کہ جو بندہ ہو اللہ کا ولی، بعض بندوں نے مجھے بتایا، میں نے ان سے پوچھا یار آپ کس کے مرید ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، خدا کی قسم ممبر رسول پر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں فلاں پیر کا مرید ہوں۔ اس نے کہا تم میرے مرید ہو گیا، مجھ سے شریعت کے بارے میں نہ پوچھو، میں نے تم کو نمازیں تم سے چھڑا دی ہیں، تم کو شریعت سے آزاد کروا دیا ہے، یہ شریعت کا محض مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جو بندے شریعت پر نہیں چلتے وہ ولی نہیں ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ اے مرشد جی مجھے نماز کے متعلق کچھ ذکر و اذکار کے متعلق مجھے بتائیں، تو وہ کہنے لگا، اس کے پیر نے کہا کہ اے اللہ دے بندے ہن تو میرا مرید ہو گیا ہے، میں تینوں ساری عرشہ تو آزاد کروا دیتا ہے، ہن تیرے تے نماز فرض نہیں۔ میں نے کہا کہ نماز تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں بھی ادا کر کے دکھائی۔ نماز بندے پر واجب فرض ہے، بندہ بیمار ہو نماز پھر بھی اس پر فرض ہے، بندے سے بیٹھا نہ جائے نماز پھر بھی اس پر فرض ہے، یہاں تک کہ حکم ہے کہ بندہ جو پاؤں ہے قبلہ کی طرف کر دے پھر نماز پڑھے، حالانکہ قبلہ کی طرف پاؤں کرنا نموست ہے، جائز نہیں قبلہ کی طرف پاؤں کرنا۔ نماز میں حکم ہے کہ جو بندہ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا کہ نماز وہ بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر وہ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے بھی نماز پڑھے، یہ نماز کا فرض کا حکم ہے۔ آج کہتے ہیں جی تم میرے مرید ہو گئے ہو تو اب تم سے نماز وغیرہ میں نے چھڑا دی ہے، اب تم کو نماز سے اجازت ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ اور بہت سے ایسے بندے ہیں، بہت سے ایسے پیر ہیں جو شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہوں نے اہل سنت و جماعت کو بدنام کیا ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ڈنڈی ماری ہے، اور کہتے ہیں جی بڑی پہنچی سرکار ہے۔ تو ایک کتھے پہنچی سرکار ہے؟ میں تو کہنا جہنم میں پہنچی سرکار ہے جن نے نہ روزہ نہ نماز نہ زکات کا کوئی درس دینا، نہ اپنے خود تے لاگو کرنا ہے، نہ نماز پڑھنی نہ روزہ رکھنا نہ زکات دینی، کادا ولی ہے؟ ایک ولی نو ایک بندے نو چوک کے لئی ہوندے کافی سارے، تو پوچھن والے پوچھیا اے کون ہے، کنوں چوک کے لئی ہوندے ہو؟ انہاں کہا جی اللہ دا ولی بڑا پہنچیا ہے۔ انہاں کہا تسی چوکے کیوں لئی ہوندے ہو؟ کہندے 6 مہینے دریا دے اندر چلا کرتا رہا ہے، جن دی وجہ تو پیر سن ہو گئے نے، ہونے بڑا پہنچ گیا ہے۔ وہ بندے نے آکھیا تھلے سٹو جاہل نو، اینو پتہ نہیں روزانہ 5 وقت دی اذان ہوندی، نماز اندے ابے پڑھنی سی، نماز کنے پڑھنی سی، انہیں نماز نہیں پڑھتا، تھلے سٹو اینو۔ وہ کہندا جی چلے سی، انہیں آکھیا چلے چ بھی سی تو نماز پڑھنی سی، نماز فرض ہے۔ اگر بندہ بے ہوش ہوئے تے 5 نمازاں تو ٹائم گزرن تو پہلے ہوش آ جائے تو 5 اندے تے پڑھنیاں واجب نے، فرض نے۔ اگر بندہ بے ہوش ہوئے، انہوں ہوش بھی ہے، اتھے دریا دے وچ بیٹھا ہے کھڑا ہے، انہوں ہوش بھی ہے تو پھر بھی نہ نماز پڑھے تے اندہ کی حکم ہے؟ اللہ دے بندیو، پیر دی جڑیاں علامات نے کہ پیر کنوں بنانا چاہیے ہے، پیر کس کو بنانا چاہیے؟ پیر کے لیے 4 شرطیں ہیں، 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1،
اگر ان 4 شرطوں میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے تو وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ ان شرطوں کا بیعت کرنے سے پہلے ان 4 چیزوں کو دیکھ لو، اگر پیر میں ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ بیعت نہ کرو۔ کون سی پہلی؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، اللہ اور اس کے رسول کے متعلق اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، صحابہ کرام کے متعلق اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، آل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ نمبر 2، اتنا علم ہو رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، یعنی عالم ہونا، مثلا نماز کے متعلق اس کو مسائل آتے ہوں، جو اس کے معاملات میں مسائل آتے ہیں ان کا جاننے والا ہو، وہ پیر بن سکتا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کے فرض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، تو وہ پیر نہیں ہے، سر پیڑ ہے۔ اور تیسری جو نشانی، علامت، شرط بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پھانسی کے معلن نہ ہو، یعنی پھانسی کے معلن سے مراد شریعت کے بغاوت نہ کرتا ہو، شریعت کے خلاف نہ چلتا ہو۔ جناب اعلیٰ، حال تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دیکھیں جی میں پیر ہوں، منہ تے داڑھی یری بھی نہیں، رگڑائی جاندہ داڑھی نو، کہندہ نہیں میں پیر ہاں، کعدہ پیر ہے؟ پھانسی کے معلن پیر ہی نہیں ہو سکتا، پھانسی کے معلن پیر ہی نہیں ہو سکتا، ان دی بیعت ہی نہیں جائز، تو کی میں پیر ہے؟ جنہ بیعت کیتی ہے پھانسی کے معلنہ دی، شریعت داڑھی شریف سنت موقدہ ہے، فرض دے مقام تے، واجب دے مقام تے رکھنا۔ اگر ایسی یہ کٹاواں گے تو شریعت دے خلاف چلیں گے، جڑا بندہ شریعت دے خلاف چلے گا پھانسی کے معلن ہوندا ہے، تے پھانسی کے معلن دی بیعت جائز نہیں، پھانسی کے معلن دی بیعت جائز ہی نہیں۔ اسی کیویں بیعت کریے نہ چھلے منے رگڑیاں دی۔ اور جو چوتھی علامت بتائی گئی ہے اس کا سلسلہ نبی علیہ السلام تک متصل ہو، اس کا سلسلہ نبی علیہ السلام تک متصل ہو۔ بہت سے ایسے گدی نشین دیکھے ہیں میں نے شیخ پورہ کے اندر، جو جن کا سلسلہ پیچھے سے ٹھیک ہے اور ان کے والد گرامی نے ان کو اجازت نہیں دی، اور سلسلہ قادریہ کے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سلسلہ قادریہ والے ہیں، تو جناب اعلیٰ ان کو ان کے والد گرامی نے بیعت کی اجازت نہیں دی، پھر بھی وہ بیعت کرتے ہیں، تو ان کو بیعت کی اجازت نہیں، لہذا ان کا سلسلہ جو ہے وہ متصل نہیں ہے، خلافت کی اس کو اجازت نہیں ملی تو اس کا سلسلہ متصل نہیں ہے۔ تو میں آپ کو اولیاء اللہ کی شان کے متعلق چند گزارشات کر چکا ہوں، اب آؤ آپ کو ایک حقیقی ولی اور حقیقی مرید کی بات بتاتا ہوں، حقیقی پیر اور حقیقی مرید کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، تاجدار مکان شریف انڈیا دے اندر آدھا مزار ہے، آپ نے اپنے مریدین نو اتنا کو تیار کیتا جیڑا شریعت دے خلاف چلتا سی ڈنڈے مرواندے سن، تو آپ ایک مرید سی، آپ دے نال بڑی محبت کرتا سی۔ آؤ نالے اس گال دے اندر آل رسول دا ادب چیک کرو کہ اولیاء آل رسول دا ادب کیویں کردے نے تے سانو کیویں ادب کرنا چاہیدا ہے۔ اج ساڈے ممبراں تے نعت خان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نام اس طرح لیندے نے، معذلہ جویں انہاں دی نکی بہن ہے اے زہرا، اے حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات اور آپ دی آل پاک تے نام لین والےو، اج تکر کدی کسے سٹیج تے اپنی ماں بہن دا نام لیا جے؟ آج تکر نہیں نہ لیا ہونا اپنی ماں بہن دا نام کسے سٹیج تے؟ تو جناب تھانوں حضور علیہ السلام دا گھرانہ ملیا ہے گلاں کرن، جڑا بولدا حضور علیہ السلام دی بیٹی پاک دے متعلق بھوکن لگ پیندا ہے، آپ دی ازواج مطہرات دے متعلق بھوکن لگ پیندا ہے، آپ دی ازواج مطہرات دے نام انج لیندا ہے جویں ماذاللہ نکیاں بہناں نے، کوئی حیا ہی نہیں، کوئی شرم ہی نہیں، کوئی ادب دا طریقہ ہی نہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے پوری زندگی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نام نہیں لیا اپنی زبان پہ، جدوں بھی بیان کر دے گل کر دے حسنین دی اماں جان
یا حضور علیہ السلام دی بیٹی اس طرح مخاطب کر دے، اس طرح نام لے دے۔ آج ساڈے اندر ادب ختم ہو گیا، آل رسول دا ادب کیتا کرو، اور جناب اعلیٰ او سیدہ ادب کرنا ضروری جن دا عقیدہ ٹھیک ہو، جن دا عقیدہ ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ جو منافق ہے وہ سید نہیں، منافق سید نہیں ہو سکتا، منافق سید نہیں ہو سکتا۔ جب منافق سید نہیں ہو سکتا تو بعد عقیدہ سید کیسے ہوگا؟ بعد عقیدہ سید کیسے ہوگا؟ اس کی سیادت ہونا فائدہ نہیں دے گی، سید ہوگا لیکن اس کو اس کی سیادت ہونا یعنی سید ہونا فائدہ نہیں دے گی۔ تو جناب اعلیٰ حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے مرید، آپ نے بڑی محبت کرتا سی، آپ نے کدی کنڈ نہیں سی کیتی۔ تو جناب اعلیٰ جدو بندہ فوت ہو گیا مرید آپ دا، تو لوگاں نے غسل دیتا، جنازہ پڑھیا گیا، انہوں قبر دے اندر رکھیا، تے قبر اندر رکھ کے قبلہ کی طرف منہ کر دیتا۔ تو حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان دی کنڈ والی سائڈ تو یعنی مشرق والی سائڈ تو تشریف لے کے آ رہے سی، انہیں مریا بندہ انہیں اپنی کنڈ پھیر لی، اپنا منہ پیر وال کر لیا۔ انہیں کہا کہ حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب کو مریدہ نے پوچھا کہ حضور کی معاملہ ہے، اساں دا منہ قبلے وال کیتا ہے، تسی آئے ہو تے نے منہ تھوڑے لے کر لیا، قبلہ لو نے منہ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا ہونا سی جدھر جدھر جاواں گے ادھر ادھر رہنا جائے گا، ادھر ادھر دا منہ رہے گا۔ اے مراد نہیں کہ تے خانہ کعبہ دی توہین یا خانہ کعبہ نالو پیر نوں تے سمجھا نہیں، بلکہ پیر دے جڑے آداب دسے گئے نے، اگر بندہ پڑھے تے اج دے مریداں چوں کوئی گل نہیں پائی جاندی۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 36 سال اپنے پیر دی خدمت کی تھی۔ یہ حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب دے خلیفہ حضرت خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آستان عالیہ کوٹلہ شریف تاجدار کوٹلہ شریف، او پیر نے اعلیٰ حضرت شیر ربانی دے تے اعلیٰ حضرت شیر ربانی نے 36 سال پیروں ننگیا اتھے جاندے رہے، جا کے خدمت کرتے رہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب دے مرید حضرت خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اعلیٰ حضرت شیر ربانی نے فرمایا، ویکھو اب بزرگ شریعت بھی چل دے نے نال، اے نہیں کہ کلی کرامت ہے، نال انہاں شریعت بھی گل ہے۔ آپ بٹوانی کرتے ہوندے سن، استبراء کرتے ہوندے سن، اج دے وچ استبراء ختم ہو گیا ساڈے وچوں، استبراء کرنا سی اونج چھڑ دیتا ہے، جس طرح سی پیشاب کرنے ہوے کھڑے ہو جاندے ہیں، او پیشاب دی چھٹاں شلوار تے لگ جاندیاں نے، جدوں کپڑے ناپاک ہون تے نماز نہیں ہوندی، نماز جدوں وضو نہ ہوئے تے پھر بندے دا قرآن پڑھنا نماز پڑھنا کی فائدہ دے گا انہوں؟ ناپاک جدوں کپڑے ہوندے ناپاک نے تے پھر انہوں اے ہر چیز پڑھن دا فائدہ کی ہونا ہے؟ جناب اعلیٰ حضرت خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت شیر ربانی نے حکم فرمایا کہ اے شیر محمدہ وٹوانی لے کے آ، یعنی وٹا لے کے آ۔ جناب حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وٹا لے کے آندے نے، جدو پیر دی بارگاہ تے اپنے پیر شیخ دی بارگاہ دے وٹا پیش کردے نے تو سونا بن جاندا ہے، بن جاندہ ہے سونا۔ آپ نے فرمایا شیر محمدہ میں تینوں بھیجا سی وٹا لے کے آ، وٹوانی کرنی تو سونا چک لیا ہے۔ وہ دوبارہ پھر حضرت اعلیٰ حضرت شیر ربانی دوبارہ گئے، دوبارہ وٹا پکڑیا تے آپ تھے چایا تو سونا بن گیا۔ آپ نے فرمایا اے شیر محمدہ تینوں آکھیا وٹا لے کے آ تو تے سونا چک لیا ہے۔ جناب اعلیٰ پھر حضرت شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ تیسری دفعہ جب لے کے گئے پیر دی بارگاہ پیش کرتے نالے عرض کرتے نے حضور میں وٹا ہی لے کے آؤں پر جدو تواڈے ہتھاں وچ آ جاندا سونا بن جاندا۔ اے کرامت دے نال شریعت دا مسئلہ بھی دسیا کہ وٹوانی کیتی جائے یعنی استبراء کیتا جائے۔ آج ساڈے دور دے اندر تقریباً 95-90% بندے استبراء دا مسئلہ ہی نہیں جانتے، بڑے بڑے علماء کو پوچھو تے کوئی پتہ ہی نہیں ہے استبراء دے متعلق۔ اور جناب اعلیٰ حضرت خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ آلہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی پیدائش تو پہلے شرکپور شریف کے اندر تشریف لے آندے جدو شرکپور شریف کے اندر تشریف لے آندے تے اونچیاں اونچیاں تے لمیاں لمیاں ساواں لیندے تے کافی دیر آپ ساواں لیندے رہے تے آپ دے مریدین نے پوچھا حضور کی معاملہ ہے آپ اتنی لمیاں ساواں کیوں لیندے جے آپ نے فرمایا اے میرے مریدو سن لو ایتھے اللہ دا ولی پیدا ہونے والا ہے اللہ دا ولی پیدا ہونے والا جن دا سلسلہ طریقت میرے نال متصل ہوئے گا جڑا میرا مرید ہوئے گا جناب اللہ حالے اللہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا نہیں ہوئے حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار کوٹلہ شریف نے پہلے اس چیز دی خبر دے دیتی جناب اللہ جدو اللہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے آد والد گرامی میاں عزیز الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو لے کے شاہ اجرا شاہ مقیم دی طرف سلسلہ قادریہ شریف دی متعلق لے کے گئے اتھے جتے آپ بیعت سنوتے اللہ حضرت شیر ربانی نو بیعت کرانا چاہے او پیرہ نے جدو اللہ حضرت شیر ربانی نو دیکھیا وہ کہندے نے کہ اے میاں عزیز الدین اینو لے جا کوٹلہ شریف اسی اینو اور کچھ نہیں دے سکتے ایندا مقام ساڈے نالوں بھی اعلیٰ ہے ایدہ مقام ساڑھے نالو بھی آلہ ہے اسی اس چیز نو آلہ چیز نو ادنا چیز کوئی بندہ آلہ نو ادنا نہیں دے سکتا آلہ نو ادنا نہیں دے سکتا ادنے نو آلہ دے سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا انہوں نے لے جو کوٹلہ شریف انہوں دا سارا کچھ کوٹلہ شریف لکھا تو جناب میاں عزیز الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آلہ حضرت شیر ربانی نو لے کے کوٹلہ شریف آ گئے وہ تے بیعت ہوئے جدو بیعت ہون تو بعد کافی عرصہ گزر گیا تو جناب اللہ بارش آئی کافی بارش آئی آپ دے ملکان شریف جو حضرت پیر سید حضرت خواجہ خواجہ بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دا حجرہ سی او چوندہ سی چھت خراب سی پانی تھلے آندہ سی بارش دی وجہ تو حجرے دی اندر پانی آندہ سی اللہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس وقت چھت دے اتھے چڑھے جی جگہ تے سراغ سی آپ لمبے ہو گئے ساری بارش آپ نے چھت دے اتھے سائی ساری بارش آپ نے اس چھت دے اتھے گزاری لیکن جدو اللہ حضرت شیر ربانی دے متعلق حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے دیکھا تے پوچھا اے شیر محمدہ کی حال بنائے آپ نے عرض کی تھی حضور آپ دے حجرہ مبارک نو سراغ سی تے میں انہوں بند کرن واسطے اتنے لمحہ پہ گیا اے اللہ حضرت شیر ربانی حقیقی مرید حقیقی مرید ویکھنا ہے تے اللہ حضرت شیر ربانی نو ویکھو حقیقی پیر ویکھنا ہے تے حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نو ویکھو تو جناب اعلیٰ ایک مرتبہ سخت سردی حضرت خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین آپ پھٹان سن پھٹان تو انہوں پتہ ہے چاہ دے بڑے شکین ہوندے نے تو جناب اعلیٰ حضرت خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نو آپ نے اعلیٰ حضرت شیر ربانی نو فرمایا کہ شیر محمدہ چاہ بنا کے لیا چاہ بنا کے لیا سخت سردی بارش کا موسم سکا بالا نہیں ہے گا چاہ کنے نال پکائی جائے کوئی چیز اس طرح دی ہے ہی نہیں تو اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر دا حکم مل دیا نالی اپنی دستار جلا کے پیر نو چاہ پیش کر دیتی پیر نو چاہ پیش کر دیتی جناب اعلیٰ پھر جدو طلب ہوئی اپنی دوسری دستار جو کچھ بچائے سب کچھ نال اپنو چاہ بنا کے دے دیتی لیکن آپ نے جدو نماز ٹائم دیکھیا اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے سر تے امامہ نہیں اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے سر تے امامہ نہیں حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا اے شیر محمدہ تیرا امامہ کتھے وے آپ نے عرض کی تھی حضور میں آپ واسطے چاہ بنائیے سکا بالا نہیں سے گی کوئی چیز نہیں سی جن دی وجہ نال میں چاہ پکا لیندہ میں نے وہ اپنی دستار دے نال اپنے امامے دے نال کو چاہ پیش کر دیتی تو اس وقت اعلیٰ حضرت شیر ربانی نو حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سینے نہ لایا اور فرمایا ہے شیر محمدہ جا 100 سال تک کر تیرا نام ہوئے گا اس تو بعد میرا نام ہوئے گا میں اپنا نام خود کروا لاؤں گا
اج ویکھ لو جے 100 سال پورا نہیں ہویا اج اعلی حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے آستانے دا حال ویکھ لو کیے تسی سارے اس چیز تو واقف ہو اج حضور خواجہ خاقان میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دے آپ دی آل چوپڑ پوتے حضرت پیر مفتی میاں تنویر احمد نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رحمت اللہ علیہ زندہ واسطے بھی کہنا جائے دے مطلب اے نہ سمجھو کہ زندہ واسطے رحمت اللہ علیہ کہنا جائز نہیں اندہ ترجمہ کیے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے تے لہذا جڑا بندہ زندہ ہوئے ان دے واسطے ہی بندہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے تو حضور آپ نے ساری زندگی آپ دی تقریباً 40 سال دے قریب عمر ہوگی آپ نے اج تکر بھی عقیدہ اہل سنت دا پرچار کیتا جتے جاندے نے عقیدہ اہل سنت بیان فرماندے نے جتے بھی کہنے عقیدہ اہل سنت بیان کیتا ہے جن دی وجہ تو حضور خواجہ خاقان بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دا وہ فرمان جو آج سے تقریباً 90 تو 95 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ 100 سال کے بعد میرا نام ہوگا تو الحمدللہ آج حضور خواجہ صاحب کا نام چل رہا ہے جدھر بھی جاؤ فضان کوٹلہ شریف چل رہا ہے جس طرف بھی جاؤ کوٹلہ شریف کا نام چل رہا ہے تو جب یہ مقام مجھے ملا میں فقیر جب ادھر مرید ہوا حضور خواجہ خاقان بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دا مرید آپ دے آستانے دا جدو مرید ہویا تو اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال جدو مینوں نسبت ہوئی تے مینوں جدو کرم ہویا مینوں دین دی طرف آن دا میرا مسئلہ یہ نظریہ یہ مینوں لے آندا دین دی طرف انہاں نے میں پکا بڑا جاہل سا مینوں کسی چیز دا علم نہیں سی مینوں غسل دے طریقے غسل کرن دا طریقے دا پتہ نہیں سی الحمدللہ جڑا مقام اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے اے حضور خواجہ صاحب دا فیض ہے کہ آپ دے بیٹیاں نے میرے تے نظر رحمت فرمائی مینوں دین دی طرف لے کے آندا اور حضرت پیر سید افضال حسین شاہ صاحب آپ نے محنت کی تھی اس مقام تک پہنچان واسطے اللہ پاک میرے مرشدان کو سلامت رکھے اور جس وقت جس بندے کو بھی اللہ کا فضل مل جاتا ہے تو اس کی ایک ہی صدا ہوتی ہے جو میرا عشق کہتا ہے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا اے اساں غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ اے رسول پاک علیہ السلام دا سارا فضل ہویا تو پھر کیوں نہ کیے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا اے اساں غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سانو ہے صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ سانو ہے صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ ایک کرم کی نگاہ ہو ہم پر خدا را یا رسول اللہ ایک کرم کی نگاہ ہو ہم پر خدا را یا رسول اللہ صدا و شدا روے تیرا دوارا